جہنم کی آگ بڑی شدید ہے، یہ بھڑک رہی ہے، مسلسل اس میں ایندھن ڈالا جا رہا ہے، اور اس جہنم کا ایندھن وقودها الناس والحجارہ، پتھر اور انسان ہے۔ قیامت کے دن اس جہنم میں انسانوں میں جو سب سے پہلے اس کا ایندھن بنیں گے وہ لوگ ہوں گے جو نیکیاں کرتے تھے لیکن ان نیکیوں میں اخلاص نہیں ہوتا تھا۔ اخلاص یا مخلص کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی نیکیوں کو ایسے چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرما، اس ریاکاری کی بیماری کو ہمارے دلوں سے کھرچ دے مولا، ہم نیک کام کریں تو خالص تجھے راضی کرنے کے لیے کریں۔ تابعی بیان کرتے ہیں مسجد نبوی میں آ کر بیٹھا تو لوگ ایک بزرگ کے سامنے بیٹھے ہوئے دین سیکھ رہے، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ سیدنا ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ تو جب لوگ چلے گئے مجھے تنہائی نصیب ہوئی، میں نے ان سے کہا آپ کو اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور اس کو سمجھا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کہتے ہیں میں تمہیں ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں جو میں نے اللہ کے پیارے نبی سے سنی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو سمجھا۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے، اور اس وقت مسجد میں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی اور تھا بھی نہیں۔ جب ان کی حالت سنبھلی تو پھر فرمانے لگے میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں جو میں نے آپ سے سنی اور سمجھی، اور پھر آپ کے منہ سے چیخ نکلی اور آپ نڈھال ہو گئے۔ پھر جب طبیعت سنبھلی پھر یہی جملے ارشاد فرمائے، تیسری بار پھر روئے، منہ سے چیخ نکلی اور نڈھال ہو گئے۔ جب حالت سنبھلی تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ قیامت کے دن اللہ مالک تشریف لائے گا، ساری امتیں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوں گی، لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ سب سے پہلے جس شخص کو بلایا جائے گا وہ قرآن کا قاری ہوگا، پھر جسے بلایا جائے گا وہ شخص ہوگا جس کو اللہ نے بہت مال دیا، اور پھر وہ ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں بہت لڑائی کی، بہت جہاد کیا۔ اللہ قاری قرآن سے پوچھے گا دنیا کی زندگی میں کیا کر کے آیا؟ تو وہ جواب میں کہے گا اے اللہ میں نے تیرے کلام کو سیکھا، اس کو سکھایا، اس کو نشر کیا، اس کو پھیلایا۔ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا بہت بڑا عمل ہے۔ خیرکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کی کریم بیان کرتے ہوئے قرآن کے قاری کو، قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کو خیرکم، تم سب میں سب سے بہتر، اس سے بہتر کوئی نہیں۔ یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے قاری قرآن کا، قرآن کے عالم کا، قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کا، کہ سب سے بہتر قرار دیا۔ اور یہ یہی کہے گا اللہ میں نے قرآن کو سیکھا، میں نے اس کو سکھایا۔ جواب ملے گا کہ تو نے یہ قرآن سیکھا اور سکھایا اس لیے کہ لوگوں میں تیرے چرچے ہو جائیں،
لوگوں میں تیری مشہوری ہو جائے، تیری واہ واہ اور بلے بلے ہو جائے کہ بڑا کام ہے، بڑی محنت ہے اس قاری صاحب کی، یہ بہت بڑا قاری ہے، بہت بڑا عالم ہے اور بڑا خادم ہے۔ فقد قیل، جو تیرا مقصود تھا وہ اہل دنیا نے پورا کر دیا۔ اذهبوا به الى النار، فرشتوں اس قاری قرآن کو لے جاؤ اور جہنم کا ایندھن بنا دو۔ دوسرے کو بلایا جائے گا کہ تو کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے مال دیا اور یہ مال میں تیری مخلوق پہ خرچ کرتا رہا، غریبوں پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ، مسکینوں پہ، رشتہ داروں پہ، جن جن کا تو نے حق رکھا تو مجھے مال دیتا رہا، میں اس مال کو خرچ کرتا رہا تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کہے گا کذبت، جھوٹ بولا ہے تو نے یہ مال تو خرچ کیا، یہ مال بانٹا، لوگوں کو دیا، کیوں؟ تاکہ لوگوں میں تیرا چرچا ہو جائے، بڑا جواد ہے، بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے، اس کے در پہ جو جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں آتا، یہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں آنے دیتا، جھولیاں بھر بھر کے دیتا ہے۔ فقد قیل، تیرا جو مقصد تھا مال خرچ کرنے کا کہ لوگوں میں چرچے ہو جائیں، لوگوں میں تعارف ہو جائے، لوگوں میں یہ بات پھیل جائے، وہ تو پھیلا دی لوگوں نے، دنیا والوں نے تیرا مقصد پورا کر دیا۔ اذهبوا به الى النار، فرشتوں اس کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دو۔ تیسرے کو بلایا جائے گا کہ تو کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا قاتلت فی سبیلک، میں تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا، قتال کرتا رہا، حتی قتل، یہاں تک کہ میں خود قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، مارا گیا۔ مالک فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تو میرے لیے نہیں مارا گیا، تو اس لیے مارا گیا، تیرے لڑنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں خوب چرچے ہوں، تیری کہانیاں چھپے، تیرے مارکے چھپے، تیرے نام کے ساتھ دم چھلنے لگے، لوگوں کے اندر تیرا خوب چرچا ہو۔ لوگوں نے تیری خواہش کو پورا کر دیا۔ فرشتوں اذهبوا به الى النار، اس کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ہتھیلی پہ اپنی ہتھیلی مار کر، اپنا ہاتھ مار کر کہا ابو ہریرہ اللہ کی مخلوق میں یہ وہ ہیں جو سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو پیارے بھائی، نیکی کیجئے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، نیکی اس لیے نہ کیجئے کہ لوگ راضی ہو جائیں۔ لوگ راضی ہو بھی گئے آپ کو کیا دے دیں گے؟ دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے نیت کا۔ اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ میرے اس نیک کام سے اللہ راضی ہو جائے تو یہ کتنا خوش نصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی خبر جبرائیل کو دیتا ہے۔ فلاں بن فلاں سے اللہ راضی ہو گیا، جبرائیل کو خبر دی گئی، جبرائیل بھی اس سے راضی ہو گئے۔ پھر آسمانوں میں جبرائیل اس کے نام کا آوازہ بلند کرتے ہیں، فلاں بن فلاں اللہ کا محبوب ہے، جبرائیل کا بھی محبوب ہے، فرشتوں تم سب اس سے محبت کرو۔ اور فرشتے اللہ کس بندے سے محبت کرتے ہیں اور کیا وہ محبت کا انداز کیا ہے، یہ زمین پہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا وہ اللہ سے آسمانوں میں سوال کرتے ہیں۔ نیکی کیجئے، آسمانوں میں چرچے کروا لیجئے، بھلے نیکی کیجئے اور دنیا میں چرچے کروا لیجئے، دنیا کے اندر شہرت پا لیجئے، یہ بہت بڑے شیخ ہے، یہ بہت بڑے قاری ہے، یہ بہت بڑے عالم ہے، یہ بہت بڑا سخی ہے، یہ بہت فراخ دل ہے، یہ بہت بڑا مجاہد ہے، یہ بہت بڑا کمانڈر ہے۔ یہ ماجرا ہے نیت کی اصلاح کا۔ اگر نیت میں فطور ہے، آپ کوئی عمل کر کے یہ چاہیں اس عمل سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور لوگوں میں چرچا بھی ہو جائے، اللہ ایسے عمل سے بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اور الا من رحم ربی، آج تو ریاکاری ایسے گھر کر چکی ہے، چند 100 روپے کا یا چند 1000 روپے کا ایک پنکھا کسی مسجد میں دیا جاتا ہے، اس کے پروں پہ نام لکھوایا جاتا ہے، پانی کے کولر کہیں لگوا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر نام لکھوا دیا جاتا ہے، کہیں کنویں
کھدوا دیا جاتا ہے تو اس پہ نام لکھ دیا جاتا ہے، ہر چیز پہ نام، ہر چیز پہ نام۔ کسی غریب کی مدد کی جاتی ہے تو 10 کلو آٹے کا تھیلا دینے کے لیے 10 بندے پہنچے ہوئے ہیں اور ہر بندہ سیلفی لینے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ وہ پرانا دور تھا جب کہا جاتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال۔ آج نیکی کرنے والے بعد میں آتے ہیں اور کیمرے والوں کو پہلے بھیج دیتے ہیں، نیکی کر کیمرے میں ڈال، تاکہ ہم دکھا سکیں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ کس کے لیے کیا؟ دنیا کے لیے تو برباد ہے۔ ارے بھائی، شہید سے بڑا عمل کیا ہوگا؟ شہید جس کو قبر کے عذاب سے اور قبر کی آزمائش سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، شہید کو قبر کی آزمائش سے کیوں بچایا جائے گا؟ کہ جو تلواروں کے سائے میں اس نے آزمائش کاٹی ہے، اس آزمائش کے بدلے شہید کو قبر کی آزمائش سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ شہید کا قیامت کے دن اسے جب لایا جائے گا، اس کا خون بہتا ہوگا، رنگ خون کا ہوگا، خوشبو کستوری کی ہوگی۔ یہ شہید کا حال ہے، وہ جو خالص اللہ کے لیے شہید ہوا، اور جس کی نیت میں یہ ہو کہ میرے مجلے چھپے، میرے مارکوں کی تفصیلیں چھپے، اخبارات میں میری کہانیاں چھپے، میرے اوپر نظمیں اور غزلیں تیار ہوں، اور جس مولوی صاحب کا یہ ہو کہ میرے نام کے ساتھ 5-10 دم چھلے لگے ہوئے ہوں، اور جس اشتہار میں میرا نام چھوٹا ہو اس سلسلے میں جاؤں نا، سب سے بڑا نام میرا ہو، سب سے زیادہ القابات میرے ہوں، سب سے زیادہ مشہوری میری ہو، جہاں یہ ماجرا ہو تو پیارے بھائی، آپ کا یہ عمل جنت میں لے جانے کا ذریعہ نہیں بن رہا، جہنم کا ایندھن بنانے کا ذریعہ بن رہا۔ کہیں غریبوں کی بستی میں کچھ بانٹنے کا ٹائم آئے تو سارے ٹیلی ویژن یا بڑے بڑے چینلز کے کم از کم وہاں پر رپورٹر موجود ہوں، وہ میری ویڈیو بنائیں، وہ چینل پہ چلائیں، میں چندہ اس مسجد میں دوں جہاں مشہوری، اور مولوی صاحب دوران خطبہ میرا نام لے کر میرے پورے خاندان کے لیے دعائیں کریں۔ تو بھائی، اگر مقصد لوگوں کو راضی کرنا ہو گیا تو شہید بھی برباد ہو گیا، قاری قرآن بھی برباد ہو گیا، سخی بھی برباد ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ، سب سے پہلے اللہ کی مخلوق میں یہی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم۔ اللہ ان بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ فرمانا، ہمیں اخلاص کی دولت سے نواز دے، ہم عمل کریں، نیکیاں کریں، وہ خالص تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اور مخلص کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔